بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہو تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے، ہمیں شارٹ وائس میسج کر کے بھیج دیجئے. ہم یوٹیوب پر آپ کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے. اور بہت سے سوالات تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہم فوراً ہی ان کو واٹس ایپ پر جواب بھی دے دیتے ہیں، اور ان خاص سوالوں کو سلیکٹ کرتے ہیں یوٹیوب کے لیے جسے سن کر آپ اور ہم زیادہ اجر کما سکیں اور لوگوں کی اصلاح ہو سکے. آج کا سوال آپ کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ اللہ آپ کی کاوشوں کو قبول کرے. الحمدللہ، اللہم آمین. جزاک اللہ خیر. جی، ایک وعدہ نبھانے کے سلسلے میں جو ہے نا ایک بیان سن رہا تھا، تو اس میں ایک حدیث بیان ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کا واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے وعدہ کیا تھا کہ پیسہ لا کے دے گا. آپ ایک جگہ پر ٹھہرے تھے تو 3 دن تک آپ وہاں پہ انتظار کرتے رہے. 3 دن کے بعد اس آدمی کو خیال آیا تو پھر واپس وہ آئے پیسہ دینے کے لیے. تو 3 دن کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ مجھے یہ پتہ کرنا تھا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے. آپ اس چینل کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے ممبر ہیں. اللہ رب العالمین اس چینل کی کاوشوں کو ہم سب کے موازین حسنات میں درج فرمائے اور لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. جس حدیث کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں میں اپنے ویورز کی خدمت میں اسے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن ابی الحمصا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کی تھی اور آپ کا کچھ بقایا باقی رہ گیا تھا. میں نے وعدہ کیا کہ میں اسی جگہ وہ چیز لاتا ہوں، پھر میں بھول گیا. 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر تشریف فرمایا کہ تم نے مجھ پر مشقت ڈال دی اور میں 3 دن سے یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. یہ وہ روایت ہے جس روایت کے بارے میں بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں. اس روایت کو مشکات شریف میں بھی اور ابو داؤد وغیرہ میں اسے نقل کیا گیا ہے. اس روایت کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے وہذا حدیث ضعیف. قال ابن الجوزی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور ھذا حدیث لا یصح، اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے. عراقی تخریج الاحیاء میں اس کو نقل کرتے ہیں اور علامہ البانی نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. تو یہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو منسوب واقعہ ہے نبوت سے پہلے کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وعدے کا خیال رکھنے والے، امین، دیانت دار، نبوت سے پہلے بھی تھے اور نبوت کے بعد بھی تھے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور یہ مشہور بھی ہے. مکہ مکرمہ میں یہ مشہور تھا، امین اور صادق کے لقب سے آپ کو نوازا گیا. لیکن اس واقعے کی کوئی تصدیق نہیں ہے، اس لیے اس روایت کو نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ شیئر کرتے ہیں اس روایت کو تو لوگوں کو بتائیں کہ یہ روایت ضعیف ہے تاکہ لوگوں کو صحیح اور ضعیف کا پتہ چل سکے. اللہ تعالی ہمیں اس چینل کے ذریعے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے والا بنا دے اور لوگوں کی گمراہی کو دور کر کے ان کے گھروں میں توحید کی شمع روشن کرنے والا بنا دے. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس چینل کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہوں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کریں. انشاءاللہ تعالی ہم سب کے موازین حسنات میں اس کی کاوشوں کو اللہ رب العالمین درج فرمائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران. منهج خير الناس
الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا أن نتبع هدي القرآن، أن نتبع هدي القرآن، أن نتبع هدي القرآن. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا